کل ساری رات بارش ہوتی رہی ہے۔ آج تو گلیوں میں خوب کیچڑ ہوگا۔ بارش تو ہو جاتی ہے لیکن پھر ہمارے محلے کا نقشہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ ہفتے بعد کہیں جا کر گلیاں خشک ہوتی ہیں۔ تم بھی دھیان سے چلنا، کہیں کپڑے خراب ہی نہ ہو جائیں۔ ناشتہ بنانے کے ساتھ ساتھ امی کا کل ہوئی بارش پر تبصرہ بھی جاری تھا۔ کیوں میں بچی ہوں جسے چلنا نہیں آتا؟ بے دلی سے ناشتہ کرتی ثانیہ قدرے اونچی آواز میں بولی تو امی کے ساتھ ساتھ ندا نے بھی اس کے لہجے کی ترشی پر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسے بدتمیزی سے نہیں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کل سے مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہو۔ بجائے اس سے ناراض ہونے کے امی کے لہجے میں ممتا بھری تشویش تھی۔ کچھ نہیں، آج اکنامکس کا ٹیسٹ ہے، اسی کی پریشانی ہے، اس نے قدرے سے پٹا کر فوراً بات بنائی۔ آپ ہی کالج میں آ کر تو تم نے پڑھائی کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ جب دیکھو کتابیں کھولے پڑھ رہی ہوتی ہو۔ انشاءاللہ ٹیسٹ اچھا ہی ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ آج کل وہ کتابیں کھولے ان میں کیا چھپا کر پڑھتی ہے، اور اسے کل سے ٹیسٹ کی بجائے کیا پریشانی تھی یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا۔ پھر بھی اس نے گھبرا کر ندا کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ جتا رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر تو بالکل عام سے تاثرات تھے۔ شاید اپنے دل میں چور تھا، اس لیے معمولی سی بات پر بھی دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، پڑھائی کی ٹینشن تو ہوتی ہے نا۔ بمشکل ناشتہ ختم کر کے وہ بے رب سا بولتی ہوئی سامنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بال کنگھی کرنے کے لیے سنگھار میز کے سامنے آئی تو نظر آئینے پر پڑی۔ وہ اچھی خاصی خوش شکل تھی، رات میں محض کلینزنگ ہی کی تھی اور ابھی عام سی کمپنی کے فیس واش سے چہرہ دھویا تھا۔ اتنے میں ہی چہرہ گلاب کی کلی کی مانند کھل سا گیا تھا۔ اس نے خود پر ایک ستائشی نگاہ ڈالی۔ سونیا تو اکثر کہتی تھی کہ تم اپنا ذرا سا خیال نہیں رکھتی، اتنی سادہ رہتی ہو پھر بھی اتنی پیاری لگتی ہو۔ اگر بن ٹھن کر رہو تو کاشف جو بھی تمہارا دیوانہ بنا پھرتا ہے پھر تو اپنے ہوش ہی گنوا دے گا۔ کاشف کے بارے میں سوچتے ہی ایک دل آویز مسکراہٹ اس کے لبوں پر سج گئی تھی۔ تمہارا چہرہ کتنا اجلا ہے اور من اتنا ہی مہلا۔ کنگا اٹھانے کے لیے بڑھتے ہاتھ یک لگ ساخت ہوئے تھے، مسکراتے لب آپس میں بھنج گئے تھے۔ کیا تم اس پر اعتماد تحریر کو بھول گئیں جو تمہارے گھر سے باہر نکلتے ہوئے خود بخود تمہاری ماں کی آنکھوں میں سج جاتی ہے؟ ایک اور آواز نے سماعتوں پر ہتھوڑا برسایا تھا۔ یہ آوازیں گزشتہ 3 ماہ سے کبھی اس کے اندر ابھرتیں اور کبھی معدوم ہو جاتی تھیں۔ دل نے تعویلیں دے کر انہیں مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ جتنا بھی ان کو دباتی، نظر چراتی، بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا چاہیے، میں ٹھیک نہیں کر رہی۔ مضطرب سے انداز میں انگلیاں چٹکھاتی وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگی، تو اگلے ہی لمحے سونیا کی کل کی باتیں ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر پابندی لڑکیوں کے لیے ہی کیوں ہوتی ہے؟ لڑکوں کو تو ہر طرح کی آزادی ہے، وہ جو مرضی کرتے پھریں، لیکن جب لڑکیوں کی بات آئے تو ہر دوسرا بندہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ تم اپنے آپ کو ہر طرح کی سوچ اور فکر سے آزاد کرو، اور وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے، بس۔ اور آئندہ میں تمہیں اس طرح کے فضول اندیشوں میں مبتلا نہ دیکھوں۔ کم آن یار، کیوں اتنا ڈرتی ہو؟ تمہاری زندگی ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرو۔ مجھے دیکھو، میں تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی، تمہارے سامنے ہی ہے۔ میں اور عاصم تو ملنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اپنی بات کے اختتام پر سونیا نے معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ کل کتنی دیر وہ اسے سمجھاتی رہی تھی، اور اس کی باتوں کے زیر اثر ہی تو اس نے کاشف سے ملنے کی حامی بھر لی تھی، اور اسی وقت جھٹ سے سونیا نے اپنے ارد گرد کسی بھی لڑکی کو نہ دیکھ کر مطمئن ہو کر فوراً اپنے بیگ سے موبائل نکالا تھا، اور کاشف کا نمبر ملا کر پہلے اسے اس کی طرف سے گرین سگنل ملنے کی خوشخبری سنائی تھی، اور پھر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فوراً افتاد پر تذبذب کے عالم میں گھرے موبائل کان سے لگا لیا تھا، اور دوسری طرف کاشف کی خوشی تو دیدنی تھی۔ اس کی خوشی سے چہچہاتی آواز، محبت بھرے جملے اور دل نشیں خمار بھرا لہجہ، وہ پل بھر میں جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی ہچکچاہٹ کہیں دور پس منظر میں چلی گئی تھی۔ کاشف سے تعلق کی ابتدا بھی سونیا کے توسط سے ہوئی تھی۔ وہ اس کا کزن تھا، ایک دفعہ اسے لینے آیا تھا، اور تبھی اس نے اسے سونیا کے ساتھ دیکھا تھا، اور بقول سونیا وہ پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ اسے اس کی بے چینیوں کے قصے سناتی رہتی تھی، اور یوں آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا گیا تھا۔ کاشف اسے ڈھیروں کے حساب سے خط لکھا کرتا تھا۔ وہ پڑھتی ضرور تھی، بلکہ ایک ایک خط کئی کئی بار پڑھتی تھی،
لیکن کبھی جوابی خط لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ موبائل پر بات بھی کم ہی ہوتی تھی، کیونکہ کالج میں چھٹی کے وقت کے علاوہ سختی سے موبائل استعمال کرنے کی ممانعت تھی۔ کالج میں اساتذہ کا ڈر تھا، تو گھر میں تو بات کرنا ہی ناممکن تھا، کیونکہ گھر میں جو موبائل استعمال ہوتا تھا وہ شہروز بھائی کے ساتھ ساتھ باقی سب گھر والوں کے بھی استعمال میں تھا۔ شہروز بھائی کے پاس اپنا موبائل تو تھا، لیکن اپنے موبائل کے ساتھ ساتھ ان کے موبائل پر بھی ان کی خوب نظر ہوتی تھی۔ کاشف اسے موبائل لے کر دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے حامی نہیں بھری تھی۔ 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں، جہاں ایک دوسرے سے ملحقہ کمرے تھے، اور اس پر متضاد شہروز بھائی کا ڈر، وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ سونیا سے اس کی دوستی کالج میں ہوئی تھی، جو بات بات پر بے فکری سے کہے لگاتی، قدرے نڈر اور کافی حد تک بدتمیز بھی تھی۔ اس کا نظریہ تھا کہ صرف اپنی مرضی کرنی چاہیے، اور اپنے سے وابستہ کسی بھی رشتے کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہیے۔ اسکول میں صرف ایک ہی دوست تھی، سمن، جو محلے دار بھی تھی۔ شروع سے ہی وہ دونوں اکٹھی اسکول آیا جایا کرتی تھیں۔ اب 11ویں جماعت میں آ کر ان کے کالج الگ ہو گئے تھے۔ سمن نے کامرس کالج میں داخلہ لے لیا تھا، لیکن اب بھی آنا جانا ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ تقریباً دونوں کا راستہ ایک ہی تھا۔ مین روڈ پر آ کر ان کا راستہ الگ ہو جایا کرتا تھا۔ سمن دائیں طرف مڑ جاتی، جہاں تھوڑے سے فاصلے پر ہی اس کا کالج تھا، جبکہ سڑک پار کر کے بالکل سامنے ثانیہ کا کالج تھا۔ وہ شروع سے دوستوں پر انحصار کرنے والی تھی۔ اسکول تک سمن کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، اور اب اسی عادت کے تحت سونیا کی تقلید میں چل دی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سمن بہت مخلص اور اپنی عمر کے حساب سے بہت سمجھدار لڑکی تھی، لیکن سونیا ایسی نہیں تھی۔ ہر بار خوش قسمتی ساتھ نہیں دیا کرتی۔ خود اپنے راستے کا انتخاب کرنے کے بجائے دوسروں پر انحصار کر کے آنکھیں بند کیے پیچھے پیچھے چلنے سے کبھی کبھی خسارہ بھی حصے میں آ جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے آگے چلنے والے ہر بندے کی روش سیدھی ہی ہو۔ کاشف کئی دنوں سے اس سے ملنے پر اصرار کر رہا تھا۔ بقول اس کے خوف اور پابندیوں میں جکڑے ابھی تک وہ کھل کر بات ہی نہ کر پائی۔ وہ اس سے دل بھر کر باتیں کرنا چاہتا ہے، ملنے پر اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ سونیا سے وہ اس سلسلے میں بات کرتی تو وہ اس پر دل کھول کر ہنستی۔ اسے اس کے بیجا خوف پر ہنسی آتی تھی۔ آج کل اپنے محلے دار عاصم سے اس کی محبت زوروں پر تھی، اور وہ دونوں آئے دن ملنے کے پروگرام بناتے رہتے تھے، اس لیے اس کے نزدیک تو یہ بہت معمولی بات تھی۔ اس طرح چاہنے اور نہ چاہنے کے درمیان ڈولتی وہ حامی تو بھر آئی تھی، لیکن اب جیسے جیسے وقت سرک رہا تھا اسے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ صبح معمول سے بھی بہت پہلے آنکھ کھل گئی تھی، رات بھی بے چینی سے کروٹیں بدلتے گزری تھی، اور اب بھی وہ کبھی تو ساری سوچوں کو چٹک کر خود کو مطمئن کرتی اور کبھی بہت بے چین ہو جاتی۔ کاشف سے موبائل پر ڈر ڈر کر اور جھجک کر بات کرنے والی اب اکیلے میں اس سے ملنے جانے والی تھی۔ آج شہروز بھائی کا پرچہ تھا۔ ان کی طرف سے بھی اطمینان تھا کہ وہ اس طرف نہیں آ سکتے، لیکن پھر بھی دل بہت دھڑک رہا تھا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ یہ الفاظ کسی تلوار کی طرح ذہن کی سطح پر لٹک رہے تھے۔ شہروز بھائی بھی تو یہ سب کچھ کرتے ہیں، کیا ان کا ضمیر ان کی ملامت نہیں کرتا؟ جب وہ ایسا سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کر سکتے ہیں، تو میں ان سے کیوں ڈروں؟ یکایک ضمیر کی آواز دبا کر دل ایک اور تعویل ڈھونڈ لایا تھا، اور اس بار اسے کامیابی ہوئی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے اب اپنا آپ حق بجانب لگ رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے کاشف سے تعلق جڑنے کی ابتدا بھی تو شہروز بھائی کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ماریا، تم جانتی ہو میں تمہیں شدت سے چاہتا ہوں، ہر وقت تمہارے خیالوں میں ہی تو کھویا رہتا ہوں۔ پہلے دل چاہتا تھا کہ تمہاری آواز سنوں، تم سے بات کروں، لیکن اب جب تم سے بات ہونے لگی ہے تو دل اس سے آگے کی چاہ کرنے لگا ہے، اور میں اس معاملے میں خود کو دل کے ہاتھوں مجبور پاتا ہوں۔ وہ کسی کام سے صحن میں آئی تو شہروز بھائی کے کمرے سے آتی ان کی آواز بذریعہ کھڑکی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ خود بخود کتنے پل وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں کرو پلیز، کوئی صورت نکالو ملنے کی۔ جب بھی دیکھا تمہیں دور سے ہی دیکھا، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ میں تمہیں جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں، بس اب مزید انتظار نہیں۔ وہ لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس بھر کر بڑی خوبصورتی سے لفظوں کے جال پھینک رہے تھے۔ دوسری طرف جو بھی لڑکی تھی، جانے وہ کتنی متاثر ہو رہی تھی، لیکن ان کا میٹھا لہجہ ثانیہ کو ضرور اندر تک تپا گیا تھا۔ گھر میں کتنے اکڑو بنے پھرتے ہیں، بہنوں پر خواہ خواہ کا روپ جھاڑتے رہتے ہیں، اور ایک غیر لڑکی کی کیسی منتیں کر رہے ہیں، اس نے تنفر سے سوچا۔ اگلے ہی پل اسے پردے کے اس طرف شہروز بھائی کا سایہ نظر آیا، جیسے وہ بہت قریب ہوں۔
اسے لگا جیسے اگلے ہی پل وہ پردہ سرکائیں گے۔ یک لخت دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فوراً وہاں سے ہٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی گرماہٹ نے وجود کو سکون سا پہنچا دیا تھا۔ مجھ پر کتنی سختی کرتے ہیں، کھل کر سانس بھی لے لو تو اعتراضات لگ جاتے ہیں، اور خود جو مرضی کرتے رہو۔ وہ دل ہی دل میں بھائی سے شکوہ کرنا ہوئی۔ بھائی اس لڑکی سے ملنے کی بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتی، اور آئے دن اپنی کلاس فیلو سے بھی پڑھائی کے بہانے فون پر لگے رہتے ہیں، یعنی کئی لڑکیوں سے دوستی ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جاؤں اور ابو کو بتاؤں کہ پڑھائی کے بہانے ان کے صاحبزادے لڑکیوں سے باتیں بھکارتے رہتے ہیں۔ یہ ان کی بیجا سختی کے جواب میں رد عمل تھا جو اس کے دل میں پل رہا تھا۔ شاید وہ حق بجانب بھی تھی کہ وہ اکثر ناحق اسے ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ وہ اس سے 4 سال بڑے تھے، لیکن بجائے اس کے کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس سے شفقت سے پیش آتے، وہ اتنا ہی روب جھاڑتے رہتے تھے۔ وہ ان بھائیوں میں سے تھے جو اپنے لیے تو سب جائز سمجھیں، لیکن اپنی بہنوں کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ سختی کا مظاہرہ کریں۔ ثانیہ سے چھوٹی نیتا، جو ابھی 7ویں میں تھی، اسے وہ پھر بھی چھوٹی سمجھ کر زیادہ روک ٹوک نہ کرتے تھے، لیکن ثانیہ پر وہ کڑی نظر رکھتے۔ جب سے وہ کالج میں آئی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی ان کے زیر عتاب رہتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہن بھائیوں میں جو فطری محبت اور بے تکلفی ہوتی ہے، وہ ان کے درمیان مفقود ہو گئی، اور وہ دن بدن ان سے نہ صرف بدظن ہوتی جا رہی تھی، بلکہ آج تو اس کے اندر ضد کے عنصر نے بھی جنم لے لیا تھا۔ اسے کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ وہ چھت پر دھلے ہوئے کپڑے اتارنے گئی تھی۔ موسم سرما کی دھوپ بے حد بھری لگ رہی تھی۔ اس نے کپڑے سمیٹ کر چھت پر بچھی چرپائی پر ایک طرف رکھ دیے اور دوسری طرف بیٹھ کر دھوپ سینکنے لگی۔ اس نرم گرم دھوپ میں کینو کھانے کا دل مچلا تو نزا سے اوپر کینو لانے کا کہنے کے لیے ابھی وہ اٹھ کر کھڑی ہی ہوئی تھی کہ اسی وقت شہروز بھائی اوپر آ گئے۔ اتنی دیر ہو گئی تمہیں اوپر آئے ہوئے، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ اسے تفتیشی انداز میں گھورا گیا۔ وہ میں کپڑے لینے آئی تھی۔ ان کے سخت لہجے سے وہ گھبرا سی گئی۔ تو پھر سمیٹ کر یہاں کیوں رکھے ہیں؟ اٹھاؤ انہیں اور نیچے جاؤ، درست لہجے میں اسے کہتے ہوئے انہوں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس کے ستارے گردش میں تھے کہ سامنے کے 2 گھر چھوڑ کر سکینہ خالہ کا بیٹا بھی اس وقت چھت پر ہی تھا۔ اس سمت سے نظریں ہٹا کر اسے ایسی شک بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کوئی اور بھی اس وقت چھت پر موجود ہے۔ خاموشی سے سر جھکائے، ہونٹ کاٹتی، وہ آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی جب ان کی غصیلی آواز پھر ابھری۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نیچے جاؤ۔ اس نے جلدی سے کپڑے اٹھائے اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ اگر امی سے ان کی شکایت کرتی تو الٹا انہوں نے اسے ہی سمجھانا تھا کہ بڑا بھائی ہے، تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتا ہے۔ ان کا جواب وہ جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر جی بھر کر روتی رہی۔ لڑکوں کے لیے ہر کام جائز تو لڑکیوں کے لیے کیوں نہیں؟ اپنی بہنوں کا کھل کر سانس لینا بھی محال، اور خود دوسروں کی بہنوں سے فلرٹ کیا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ الٹی سیدھی سوچیں ذہن میں ابھر رہی تھیں۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اس نے پاس پڑی اپنی انگریزی کی کتاب اٹھا کر کھولی تھی۔ دل ایک دم تیزی سے دھڑکا تھا۔ کاشف کی طرف سے بھیجا گیا دل کی شکل کا یہ خوبصورت کارڈ صبح کالج میں سونیا نے دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس کی طرف سے کئی کارڈ اور ایک آدھ خط اسے دے چکی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کی محبت کے جواب میں اسے اقرار کا سرہ تھما دو۔ وہ کب سے منتظر ہے۔ وہ میرا کزن ہے، میں اسے جانتی ہوں، وہ ایسا ویسا نہیں ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، اور تم ہو کہ بلا وجہ کے نخرے کرتی پھر رہی ہو۔ میں تو ایسے لڑکے کا بڑا ہوا ہاتھ فوراً تھام لوں۔ پاس ہی کہیں سے سونیا کی اکثر کہی گئی باتوں کی باز گشت سنائی دی تھی۔ کیا بتاؤں تمہیں، تمہارے لیے کتنا بے چین ہے۔ دل میں ایسی باتوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم گوشہ تو پیدا ہو ہی چکا تھا۔ آج جیسے کسی نے گدگدایا تھا، وہ اپنی ہی کیفیت سے گھبرا اٹھی تھی۔ میں اس بھائی کے لیے اپنی زندگی کی ہر خوشی سے محروم رہوں جس کا اپنا دامن صاف نہیں؟ ایک سرکش سوچ ذہن میں در آئی تھی۔ سختی جب حد سے بڑھ جائے تو سرکشی اور ضد کو جنم دیتی ہے، اور جو شاید کبھی نہ ہونا ہو، بے لچک رویوں کی بدولت وہ بھی وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ نوخیز جذبوں سے بھرپور اوائل عمری کے دن تھے، اور اوپر سے بھائی سے ضد کا عنصر ایسا غالب آیا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور جواب لکھنے کے لیے اس کے ہاتھ حرکت میں آئے تھے۔ منہ زور جذبوں کے دریا میں بہتی وہ اپنے حرکت کرتے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ اسی کارڈ کے آخر میں جہاں کاشف نے اپنا نام لکھا تھا،
اس کے نیچے اس نے چھوٹا سا دل بنا کر اس کے نیچے اپنا نام لکھ دیا تھا۔ یہ ان کے تعلق کی ابتدا تھی۔ ثانیہ، کالج نہیں جانا کیا؟ اتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ ندا تو اپنے اسکول کے لیے نکل بھی گئی۔ ابو اور شہروز بھائی کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے امی باورچی خانے سے ہی بلند آواز میں بولی تو اس نے ہڑبڑا کر سامنے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی، اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جلدی جلدی سر پر دوپٹہ اوڑھتی وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ امی کو خدا حافظ کہتی داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ سمن گھر کے دروازے کے پاس ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بھی باہر آ گئی۔ آج ہم بڑی سڑک والے راستے سے جائیں گے۔ وہ معمول کے مطابق اپنی گلی سے نکل کر وہی گلی مڑنے لگی تھی جہاں سے وہ روز جاتی تھیں۔ تب سمن نے کہا، کیوں؟ اس نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ کل بارش ہوئی تھی نا؟ تمہیں پتہ تو ہے جب بارش ہوتی ہے گلیوں میں کیچڑ ہونے کی وجہ سے میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں جاتی۔ گلیوں کی نسبت روڈ پھر بھی قدرے بہتر حالت میں ہوتا ہے، لیکن وہ تو لمبا ہے اور ہم پہلے ہی آج ذرا دیر سے نکلے ہیں۔ ثانیہ نے گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے قدرے بیزاری سے کہا، دیر بھی تو تم نے کی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اتنا بھی لمبا راستہ نہیں ہے۔ بحث میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے ادھر سے چلو۔ ہم روز اسی راستے سے جاتے ہیں، ہمیں یہاں کی پہچان ہے، احتیاط سے چلیں گے تو کپڑے خراب نہیں ہوں گے۔ وہ ابھی بھی بضد تھی۔ پہلے بھی جب کبھی بارش ہونے کے بعد ایسی صورتحال ہوتی تو ان کے درمیان یہ اختلاف ضرور ہوتا تھا، لیکن ہمیشہ سمن اپنی بات منواتی تھی، تو آج کیسے نہ منواتی؟ جھٹ اس کا ہاتھ کھینچ کر سامنے والے راستے کی طرف چل دی۔ راستہ جتنا بھی جانا پہچانا اور من پسند ہو، لیکن اگر اس راستے میں کوئی خرابی یا اپنا نقصان ہوتا نظر آئے تو اپنا نقصان کروانے سے بہتر نہیں کہ پہلے ہی اپنی سمت بدل لی جائے۔ اس لیے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ دیکھو کتنا کیچڑ ہے گلی میں، اور کیچڑ تو کیچڑ ہوتا ہے نا، اس میں جتنی بھی احتیاط سے چلو کپڑے خراب ہو ہی جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا اچھی بات نہیں ہے کیا؟ وہ اس کا بازو پکڑے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جواباً اس کے پاس تو ایک دم سے سارے الفاظ جیسے ختم ہو گئے تھے۔ خاموشی سے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلتی گئی تھی۔ پہلے بھی وہ بحث کے دوران کم و بیش ان سے ملتے جلتے الفاظ ہی کہتی تھی، کیونکہ وہ کیچڑ سے کپڑے خراب ہونے سے سخت الرجک تھی۔ اس کے الفاظ نئے نہیں تھے تو پھر وہ اس کے اندر اتنی ہلچل کیوں مچا گئے تھے؟ ہاں، کیچڑ تو کیچڑ ہوتا ہے، جتنی بھی احتیاط سے چلو چھینٹے تو پڑ سکتے ہیں۔ وہ آہستہ سے خود کلامی کے سے انداز میں بولی تھی۔ اپنے خیالوں میں الجھی چلتے چلتے اس نے یوں ہی بے خیالی میں مڑ کر پھر اسی گلی کی طرف دیکھا تو دو لڑکیاں ادھر سے جا رہی تھیں۔ اب یہ مت کہنا کہ وہ لڑکیاں بھی تو ادھر سے جا رہی ہیں۔ اگر کوئی دوسرا غلط راستہ اختیار کرے تو اس کے پیچھے ہم کیوں غلط سمت اختیار کریں؟ ہمیں تو صاف راستے سے ہی جانا چاہیے نا۔ اسے اس طرف دیکھتا پا کر سمن بولی۔ وہ ایک بار پھر ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اپنی دھن میں سادہ سے انداز میں اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر بولتی جا رہی تھی، لیکن اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اسے سرزنش کر رہی ہے اور اس راستے پر جانے سے روک رہی ہے جہاں آج اس نے جانا ہے۔ دل و دماغ میں ایک جنگ سے چھڑ گئی تھی۔ دماغ ڈگمگاتے قدموں کی نشاندہی کرتا تو دل اس کی نفی کرتا۔ اندر باہر ایک بار پھر اضطراب پھیلنے لگ گیا تھا۔ لو دیکھو، وہ لڑکیاں ابھی تک نہیں پہنچیں اور ہم پہنچ بھی گئیں کیونکہ ہمارا راستہ صاف تھا۔ مین روڈ پر پہنچ کر سمن اپنے فیصلے کی درستگی پر خوشی سے بولی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا، خدا حافظ، میں اب جا رہی ہوں۔ تم تو لگتا ہے آج گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو۔ میں ہی مسلسل بول رہی ہوں اور تم ٹکر ٹکر میری شکل دیکھے جا رہی ہو۔ اپنے کالج کی طرف مڑنے سے پہلے سمن نے اس کی مسلسل خاموشی سے چڑھ کر کہا تو اس نے زبردستی مسکراہٹ بھلے پھیکی ہی صحیح لبوں پر سجا لی۔ شکر ہے میڈم مسکرائیں تو، اور اب سڑک دھیان سے پار کرنا، مجھے آج تم کچھ گھومی ہوئی سی لگ رہی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں ہاتھوں سے اس کے سر کے قریب اشارہ کرتی اور اسے تنبیہ کرتے دائیں طرف کو مڑ گئی تو وہ بھی سڑک پار کرتے ہوئے سامنے کی سمت بڑھ گئی۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے۔ سامنے کالج کا داخلی دروازہ تھا، اس کے بائیں جانب ایک تنگ سی گلی تھی جس سے گزر کر اسے کالج کی عمارت کی عقب میں کچھ فاصلے پر اس پارک میں جانا تھا جہاں کاشف اس کا منتظر تھا۔ اس سے فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، وہ جیسے کسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ تب ہی وہ دو لڑکیاں اس کے پاس سے گزریں جو گلی والے راستے سے آئی تھیں۔ ان میں سے ایک کے اجلے اجلے سفید یونیفارم پر ہلکے ہلکے کیچڑ کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے، حالانکہ اپنی طرف سے اس نے چلنے میں کتنی احتیاط برتی ہوگی۔ وہ بے خیالی میں انہیں دیکھنے لگی۔ ایک لڑکی کا دامن بھی ایسا بے داغ اور اجلا اجلا ہوتا ہے۔ اللہ کی متعین کی گئی حدود سے تجاوز کر کے غلط سمت چلے گی تو لاکھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، دامن تو داغدار ہوگا ہی۔
ایک شفاف اور اجلی سوچ اندھیری راہ میں کسی جگنو کی مانند دماغ کی سطح پر چمکی تھی۔ دل و دماغ میں چھڑتی جنگ یکلختی سرد ہو گئی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب غفلت سے جاگی تھی۔ آن کی آن اس نے خود کو خلت کی دنیا میں لوٹتے دیکھا تھا۔ میں بھی تو شہروز بھائی اور سونیا کی دیکھی دیکھی بغیر اپنی سمت کا تعین کیے ان کے راستے پر چل پڑی۔ اگر ان کو غلط راستے کی طرف جاتا دیکھ کر روکنے کی جرات نہیں کر سکتی تو کوئی تدبیر تو کر سکتی ہوں، نہ کہ خود اسی راستے کا حصہ بن جاؤں۔ اور کچھ نہیں کر سکتی تو ان کی ہدایت کی دعا تو کر سکتی ہوں، اگر کبھی کل کو نزا بھی ایسا کرنے لگے تو۔ بڑے بہن بھائی چھوٹوں کے لیے ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں چھوٹے لاشعوری طور پر وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے شہروز بھائی کے بارے میں یہ سوچا کہ وہ مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتے تو کل کو نزا بھی یہی سوچ سکتی ہے۔ جو کردار بڑے ہونے کی حیثیت سے باہی نہیں نبھا سکے تو کیا ہوا، میں تو نبھا سکتی ہوں۔ قدم ڈگمگا ضرور گئے تھے لیکن وہ بروقت سنبھل گئی تھی۔ ایسا تعلق جس کی معاشرتی اور شرعی کوئی حیثیت نہ ہو اس کو استوار ہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلطی تو وہ کر بیٹھی تھی، لیکن اب اس کو آگے بڑھانے کے بجائے اسے یہیں سے ختم کرنے کا سوچ کر ایک آسودہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا اور اس نے قدم اسی راستے کی طرف بڑھا دیے جس پر ماں باپ نے اپنی اعتماد کا سرا تھما کر اسے بھیجا تھا۔